عبد القادر ملا کی ہلاکت کے بعد جو ایگزیکیوشن ان کی ہوئی بنگلہ دیش کے اندر، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ایک فائری سپیچز کا اور بڑی جسے کہتے ہیں جوش خطابت کے اندر بہت بڑی باتیں کی گئیں پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں کی طرف سے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا بات ہو. چودھری نثار علی خان صاحب کا ایک پرٹیکولر بیان تھا جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے اور اس کے اب نتائج کیا ہو سکتے ہیں. نعیم صاحب، یہ جو انہوں نے ہمیشہ یا اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ریلیجن اوور نیشنلٹی، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس چیز کے؟ ایک تو کہ اسی قسم کی سوچ نے کیا نقصان پہنچایا ہے، اور ظاہر ہے اسی قسم کے پھر آگے نتائج بھی آئیں گے جب آپ اس قسم کی سوچ کو سٹریس کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس قسم کی سوچ تھی جس کی وجہ سے جمہوری حقائق نہیں ملے لوگوں کو، نہ بلوچ کو ملے نہ پشتون کو ملے. اسی قسم کی ایشوز ہیں ریجنل سب ریجنل جن کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ نہیں ہے. اور جب سیاست کی جو پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش مذہب کے ذریعے کی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، اس میں مذہب کو نقصان پہنچتا ہے. اسی لیے ہر ڈکٹیٹر نے مذہب کو استعمال کیا اور اپنی جو نااہلیاں ہیں، ناکامیاں ہیں اور جو لیک آف لیجیٹمیسی ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے ہمیشہ اسلام کی بات یہاں کرتے ہیں سیاستدان، حالانکہ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کے ساتھ. اسلام کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہے، مگر سیاست میں آپ کے اور بھی بہت سے مفاد ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ اس چیز کو پھر دہرایا جا رہا ہے اس ایشو کو، کیونکہ اسی وجہ سے بنگلہ دیش آپ سے علیحدہ ہوا تھا. اسی وجہ سے آج ڈیمانڈ ہے پروونشل اٹانومی کی، اور آج ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ایتھنک رائٹس کو دیا جائے. لوگ اپنی ایتھنیسٹی کو، اپنی ریجنلزم کو ابھار رہے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ دبایا گیا ہے مذہب کے نام کے نیچے کہ آپ کی اور کوئی رائٹس نہیں ہیں اور صرف مذہب ہی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کی سیاسی جو ایمبیشنز ہیں وہ نہیں بھرتی. پہلی بات تو یہ. دوسری کانسیکوینس اس کا ایک اور ہے اور وہ بہت خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ مذہب کو سامنے رکھ کے اور مسلمان کو سامنے رکھ کے اپنی حیثیت ہم نے ایک دشمن بنایا ہے جس کو ہم نے ہندو کہا ہے. انڈیا کو ہم نے ہندو بنا دیا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کو مسلم بنا دیا ہے. اب انڈیا اپنے آپ کو ہندو نہیں سمجھتا. آپ انڈیا میں چلے جائیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ہندو ہیں یا جین ہیں یا بدھسٹ ہیں یا مسلمان ہیں. جیسے میں نے کہا وہ کہیں گے وہ انڈینز ہیں. تو ان کی اسٹیٹ ہوڈ جو ہے، یہ نیشنلٹی ہے، وہ پکی ہو گئی ہے. ہم نے ان کو ایک ہندو بنا کے، جو کہ ضرور ان میں وہ سارے وہاں ہندوز تو ہیں وہ، مگر وہ ان کے لیے ایشو نہیں ہے. ہم نے ان کو ہندو بنا کے ایک پرینیل پرپیچول ساری عمر کے لیے ایک ایکسٹرنل اینیمی بنا لی ہے. اس کی وجہ سے پھر آپ نے ایک جنگجو ریاست بنا لی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو پہلے آپ نے ایک خوف کریٹ کیا، خوف کی وجہ سے آپ نے ایک دشمن کریٹ کیا، دشمن کے بعد آپ نے ایک ریاست بنائی تاکہ اس دشمن کو دور رکھا جا سکے. مگر وہ ریاست کون سی بنائی؟ جنگجو ریاست، جس کے ساتھ نہ امن ہوا اور جس کے ساتھ نہ جمہوریت کو فروش ملی، اور فوج کو اور ملٹری آرڈر کو اور ڈکٹیٹرشپس کو اہمیت ملی، کیونکہ وہ ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی کی بات کر کے آپ کو دباتے رہے ہیں اور جمہوریت کو دھکیلتے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اس کا ایک کانسیکوینس نکلا. اس کا ایک اور بہت اہم کانسیکوینس نکلا، کیونکہ جب آپ نے جمہوری رواج چھوڑ دیا اور جسے کہتے ہیں پلورل آئیڈینٹی چھوڑ دی اور سنگولر آئیڈینٹی، ایک آئیڈینٹی اپنی بنا لی، اور وہ بھی ایک ریلیجن کے بیسس کے اوپر، تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. آپ کے اندر ریلیجن کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کی وہ شروع ہو گئے. دوسرا یہ اسلامک ٹیررزم شروع ہو گئی جو آپ آج دیکھ رہے ہیں. اسلام کے نام پہ پہلے آپ نے جو ڈکٹیٹرشپ کریٹ کی، اب اسلام کے نام پہ لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک اور کانسیکوینس نکلا. جب بھی آپ سیاست میں لائیں گے اسلام کو تو یہی ہوگا. تو یہ اس کا سیکنڈ کانسیکوینس نکلا. اور تھرڈ کانسیکوینس، جیسے میں نے آپ نے کہا، آپ کی معیشت بالکل ڈسٹروائے ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے یہ جنگجو ریاست کی وجہ سے، کہ آپ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ڈیفنس میں ڈال رہے ہیں، اور یا بہت اکثریت آپ کی بڑے بڑے ہائی بجٹس میں، اور غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، ان کے پیٹ جو ہے وہ پل نہیں رہے ہیں. تو ہم نے اس کے ایک بڑے سیریس کانسیکوینسز نکلے ہیں. اور فائنلی ایک مختصر بات کہ اس کی وجہ سے جو لیول آف وائلنس سوسائٹی میں ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جہاں آپ نے ایک اسٹیٹ ریاست
کو وائلنٹ اسٹیٹ ریاست بنایا، اسی طریقے کے ساتھ اب نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں جو کہ مذہب کا سہارا لے کے وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بھی وائلنٹ ہو گئے. تو یہ سیکٹیرینزم، یہ جو ٹیررزم ساری ہو رہی ہے اور جو وائلنس ہو رہی ہے سوسائٹی میں، سیسیشنزم بھی جو ہو رہی ہے، سبورژن جو ہو رہی ہے، انسرجنسیز جو ہو رہی ہیں، سیپریٹزم جو ہو رہا ہے، اس کا بھی ڈائریکٹ تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ ہم نے ایک جمہوری ریاست نہیں کریٹ کی، ہم نے ایک ایسی ریاست کریٹ کی بیسڈ آن ریلیجن جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کا یہ بیان دینا اس وقت، جبکہ نواز شریف صاحب کے بڑے کلیئر کٹ مقاصد ہیں، بڑے کلیئر کٹ آبجیکٹیوز ہیں. ایک، وہ جنگجو ریاست نہیں چاہتے، وہ سویلین سپریمیسی اوور ملٹری چاہتے ہیں. نمبر دو کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ امن ہو اور تجارت ہو، جو کہ اس قسم کے ماحول میں اگر آپ اسی قسم کی باتیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. اور تیسری چیز یہ کہ وہ افغانستان کے ساتھ بھی اور طالبان کے ساتھ بھی وہ بات کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں یہ جو مسلمانوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے چلے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری صاحب نے اپنے لیڈر کی جو بیسک تھرسٹ آف پالیسی ہے، ڈومیسٹک، انٹرنل اینڈ فارن پالیسی، اس کو نقصان پہنچایا. اچھا ایک بات ہے صاحب، یہ بات پاپولر ہے نا، اب جیسے یہاں موسٹلی لوگ کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر صرف محض سیاسی مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دیکھیں انہیں جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ وہ شہید پاکستان ہیں، منور حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اب فوج کا ساتھ دیتے ہوئے کوئی بھی 100 مرتبہ سوچے گا. چودھری نثار صاحب نے کہا جی کہ ان کو سزا اس بات کی دی گئی کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. تو یہاں سیاست پہلے ہے یا مذہب کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ وہ جماعت اسلامی سے تھے، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اس لیے انہیں اس بات کی سزا دی گئی ہے؟ یہاں کنفیوژن ہے. نہیں کنفیوژن، بالکل سیاست کو، مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاست کے لیے. یہ شیخ رشید صاحب جو بات کرتے ہیں یہ تو خود کہتے ہیں کہ یہ فوج کے ان آفیشیل اسپوکسمن ہیں، اور انہوں نے ضیاء الحق کا جو ساتھ دیا جس طریقے کے ساتھ وہ ہمیں یاد ہے، اور ہر ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا. جاوید ہاشمی صاحب کا بھی وہی ٹریک ریکارڈ ہے، اور 1971 میں یہ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ سارے نقصان ہوئے اور ملک ڈس ممبر ہو گیا. اور اسی لیے مجھے افسوس ہے کہ چودھری صاحب بھی اپنے پرانے روٹس میں چلے گئے ہیں. ایک ان کی بیک گراؤنڈ ملٹری بیک گراؤنڈ اور دوسرا ان کی ایز آئیڈیالوگز آف نون لیگ. مگر یہ تینوں شخص جنہوں نے یہ بات کی ہے وہ نواز شریف صاحب کے صفحے پہ نہیں ہیں. نواز شریف صاحب ان سے کوئی کم مسلمان نہیں ہیں، نواز شریف صاحب ان سے کوئی کم محب الوطن نہیں ہیں، مگر انہیں احساس ہے اس بات کا کہ اس سٹیج پہ اپنی پاکستانی حیثیت کو سٹریس کرنا ہے، خواہ کہ اپنی مسلمان کی حیثیت سے پرابلم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی ایشو نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ چودھری صاحب بہتر مسلمان ہیں بنگلہ دیشی مسلمانوں سے یا اپنے گھر والے مسلمانوں سے. تو یہ ایک پیشن کو اراؤز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ forgive and forget ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی، اس کی بھی بڑی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی ایکسپلین کروں. میں ایگزیکٹلی چاہتا ہوں، ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. ایکچولی اسی ایشو کے اوپر ان خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کیا ریفلیکٹ کرنے کیا، وہ کیا سٹیٹمنٹ کیا ریفلیکٹ کرے، یہ ذرا کلپ دیکھیے. بنگلہ دیش بنا اس لیے کہ ہم نے ناانصافی کی، ان سے ہم نے بنگالیوں سے ناانصافی کی. دوسری وجہ اس لیے بنا کہ جو پارٹی الیکشن جیتی بجائے اس کو اقتدار دینے کے، وہی ملٹری نے الیکشن کروایا اور اسی ملٹری نے آپریشن شروع کر دیا، وہ بھی ناانصافی کی. اور اگر بنگلہ دیش میں غصہ ہے پاکستان کے خلاف تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ آپریشن تو حل نہیں ہے. اگر ہم ان سے بات چیت کر دیتے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر دیتے، ہو سکتا ہے ایک فیڈریشن بن جاتی ہماری، ملک تو ہمارے اکٹھے رہتے، لیکن آپریشن کر کے ہم نے اپنا ملک تروا دیا. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ان کو غصہ ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ عبد القادر کو معاف کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے اپنے معاشرے میں انہوں نے انتشار پھیلایا. نعیم صاحب، آپ کو بیلنس سٹیٹمنٹ لگتی ہے؟ عمران خان صاحب کی بہتر سٹیٹمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادرز؟ عمران خان صاحب کی بہت ایکسلنٹ سٹیٹمنٹ ہے، بالکل انہوں نے جڑ پکڑ لی ہے مسئلے کی، اور میں بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. اس کی اوریجنز یہ کیسے ہوا، جمہوری نظام، جمہوریت نہ دینے کی وجہ سے، ڈیموکریٹک رائٹس نہ دینے کی وجہ سے، اور پھر یہ بھی آخر میں جو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوتا کہ اس کو معاف کر دیتے قادر صاحب کو. عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ سچ اور مفاہمت کی طرف
بنگلہ دیش کو بڑھنا چاہیے تھا، اور یہ پرانے جو زخم ہیں ان کو کھولنا نہیں چاہیے. یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور ریاست کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. آفٹر آل ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے بھی تو ایسا ہی کام کیا تھا، اور حال ہی میں ان کی بات ہو رہی تھی. تو بالکل انہوں نے بالکل انٹرنل مداخلت نہیں کی عمران خان صاحب نے. انہوں نے ایک صحیح بات کی ہے اس وقت، اور میں ان کو پھر داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا آن دا فنگر آن دا پلس کیا ہے، اور بڑے طریقے کے ساتھ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو شاید آپ نے بھی ریپیٹ نہیں کیا کہ جی ٹرائل جو لگتا ہے کہ اتنی فیئر نہیں تھی، اور بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی انٹرنل مداخلت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ اور بھی دیگر انٹرنیشنل ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل جو تھی وہ اتنی فیئر نہیں تھی، ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی. تو یہ ایک فیئر کامنٹ ہے، یہ انٹرنل میڈلنگ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے وزن کے ساتھ یہ بیان دیا ہے. اوکے ٹھیک ہے، میں بریک پہ اس وقت جا رہے ہیں. اس بات کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ یہ جو آج ابھی کچھ دیر پہلے اس کا حوالہ دیا گیا کہ فورگیو اینڈ فورگیٹ، آگے بڑھنے کی بات جو کی گئی، اس کا ایک ہسٹری ہے. وار کرائمز ٹریبیونل جو ہے اس کی بھی ایک ہسٹری، ایک تاریخ ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات ضرور ہو، اور یہ اینڈ میں کہ ویسٹرن ورلڈ ان کا انٹرسٹ کیا ہے پرٹیکولرلی ان معاملات کے اوپر. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا آخری حصہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات وار کرائمز ٹریبیونل کے حوالے سے ہو، جس کے تحت یہ سزا دی گئی عبدالقادر ملا کو اور پھر ایگزیکیوٹ ان کو کیا گیا. نعیم صاحب، یہ جو بات ہے کہ جی فورگیو اور فورگیٹ کرنا چاہیے تھا، آگے بڑھنا چاہیے تھا، اس کو اگر دیکھا جائے، اب ہمارے سامنے مثال بھی آ گئی ہے کہ ڈھیر نہیں کیا گیا، اس کو نہیں اپنایا گیا. وار کرائمز ٹریبیونل اس کی کیا ہسٹری ہے اگر بنگلہ دیش کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، اور خاص طور پہ وہ جو 70 کی دہائی ہے اس کے ارلی ایرا کو دیکھا جائے تو؟ جی ہاں، بڑا اچھا سوال ہے. تک بیک گراؤنڈ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو پرسپیکٹو میں دیکھ سکیں ساری چیز کو. عرض یہ ہے جی کہ 1971 کے بعد جب یہ سب سے پہلا ایشو بنا پرزنرز ایکسچینج کا، 90,000 پرزنرز تھے پاکستانی، نیازی صاحب نے سرنڈر کر دیا تھا. تو اس وقت جو اگریمنٹ سائن کی ود انڈین فورسز، اس میں یہ تھا جنیوا اکارڈز کے تحت پرزنرز کو ٹریٹ کیا جائے گا، مس ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. مگر اس اگریمنٹ کے اندر کولیبوریٹرز جو تھے، جن کو کولیبوریٹرز کہا جاتا ہے، جو کہ بنگلہ دیشی تھے جنہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا تھا مختلف طریقوں کے ذریعے، کچھ آرگنائزیشنز بن گئی تھیں، البدر وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے یا نہیں ہوگا. مگر اور اسی لیے فوراً لبریشن کے بعد وہاں بات شروع ہوگی کہ ایک ٹرائیبیونل بننی چاہیے، اور ٹرائیبیونل میں وار کرائم ان کو ٹرائی کیا جائے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو ایک نیریٹو یہی بنا کہ 3 ملین لوگ مارے گئے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ عورتوں کو ریپ کیا گیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ایک نیریٹو بن رہا تھا، اور جذبہ بھی تھا اس وقت، غصہ بھی تھا، اور جو زخم تھے بالکل کھلے ہوئے تھے اس وقت. تو اس وقت یہ پہلی یہ بات چھڑی. اور تھوڑی دیر کے بعد مجیب الرحمان بھی واپس آ گئے پاکستان کی قید سے، اور وہ آ کے انہوں نے بھی آتے سار ایک قانون بنایا کہ جی ایک وار کرائمز ٹرائیبیونل ہونی چاہیے. 72 کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد 73 میں پھر اس قانون کو امینڈ کیا، اور وار کرائمز ٹرائیبیونل بنانے کا اس میں امینڈمنٹ کر کے ایک کلوز لگایا گیا. سو پہلے آئین کے اندر یہ ڈالا گیا کہ جی دیر از سم تھنگ، ایک قانون ہے کہ جو وار کرائمز ہوتی ہیں ان کے لیے کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے، اور پھر بعد میں ایک ٹرائیبیونل بنائی گئی 1 سال کے بعد. تو اور اس کے دوران ایک ڈسکشن چل رہی تھی بٹوین انڈیا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش نے کہا کہ جی ہم تو کوئی 195 کے قریب پرزنرز ہیں جس میں نیازی صاحب بھی تھے، ہم ان کو وار کرائمز کے لیے ٹرائی کریں گے. بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، اگر آپ یہ کریں گے. تو انہوں نے بھی 203 بنگلہ دیشی جو کہ پاکستان میں اسٹینڈرڈ تھے ان کو پکڑ لیا، اور کہا کہ اگر آپ ان کو کریں گے تو ہم یار ان کو بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کا بھی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ دیا. تو یہ ایک قسم کا، انہوں نے 195 پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے 203 پکڑ لیے. اس سے پہلے یہ تھا کہ اور بھی ڈسکشنز ہو رہی تھیں. بنگلہ دیش کہہ رہا تھا کہ جی وہ 1 لاکھ 2 لاکھ
کے قریب بنگلہ دیشی تھے پاکستان میں جو واپس جانا چاہ رہے تھے بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کے اندر پاکستانی تھے بہار سے جو آئے ہوئے تھے جو پاکستان آنا چاہ رہے تھے 2 لاکھ کے قریب، تو ان کی بھی بات ہو رہی تھی کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، تو یہ باتیں چل رہی تھی، مگر آخر میں 1974 میں پھر ایک معاہدہ ہوا جسے ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ کہتے ہیں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ واپس کر دیے جائیں گے لوگ، وہ 195 واپس کر دیں گے، یہ 203 واپس کر دیں گے، اور کوئی ہاسٹیجز نہیں لیے جائیں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے یہ بنگلہ دیش جائیں گے اور وہاں بنگلہ دیش کی عوام سے اپیل کریں گے ٹو forgive and forget، یہ لفظ اس معاہدے کے اندر ہے، ٹو forgive and to forget، بھول جائیے اور معاف کیجیے، ٹو forgive and forget، مگر اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی گئی، تو بھٹو صاحب نے یہ اگری کر لیا ٹو forgive and forget والی بات، تاکہ اس میں یہ کلیئر نہیں تھا کہ کون کس کو forgive کر رہا ہے اور کیا آپ forget کر رہے ہیں، مگر اشارہ یہی تھا کہ ہمیں آپ معاف کر دیں، مگر انفارچونیٹلی وہ وزٹ پھر نہیں ہوئی۔ اس کے دوران بنگلہ دیش کا یہ ایشو بن گیا ریکگنیشن ان دا یونائٹڈ نیشنز، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شملہ اکارڈ میں تو یہ نہیں لے کے آئے جو کہ اندرا گاندھی صاحبہ کے ساتھ کیا 72 میں غالباً، مگر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ چائنا کو کہا کہ آپ ویٹو کر دیں بنگلہ دیش کی انٹری جب تک ہمارے پرزنرز واپس نہیں آ جاتے اور جب تک یہ 195 بھی واپس نہیں آ جاتے اور یہ سارے معاملے طے نہیں ہو جاتے، تو چائنا نے ویٹو کر دیا بنگلہ دیش کی ممبرشپ، تو بنگلہ دیش کے اوپر پھر پریشر تھا کہ یہ جو بات بھٹو صاحب کہہ رہے تھے یہ مان لی جائے، تو یہ دس از دا ہسٹری کہ وار کرائم، اس کے بعد پھر وار کرائمز ٹرائیبیونل انہوں نے بنائی، مگر اس کے بعد ان کے پاس پاکستانی تو تھے نہیں، تو وہ جو سارا کا سارا ایمفیسس تھا دیٹ واز آن کولیبوریٹرز، مگر کولیبوریٹرز کے بارے میں بھٹو صاحب نے نہ بات کی تھی نہ کچھ ہوا، تو پھر یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اب پھر اس چیز کو چھیڑا ہے، کیونکہ پاکستان سے وہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں آ کے وہ forgive and forget والی بات کریں، مگر ہوا یہ کہ مشرف صاحب پہلے تھے جو گئے وہاں اور انہوں نے جا کے یہی بات کی ٹو forgive and forget، پرانی بات کو جو، مگر اس وقت بنگلہ دیش کے جو نیشنلسٹ پارٹی تھی یہ حسینہ کی پارٹی، انہوں نے کہا نہیں یہ forgive and forget سے زیادہ آپ معافی مانگیں، تو وہ مشرف صاحب نے پھر معافی مانگنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے حسینہ واجد کے تعلقات پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ اچھے نہیں رہے ہیں، مگر خالدہ ضیاء کے جو تعلقات رہے ہیں وہ بالکل اچھے رہے ہیں پاکستانی حکومتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اس قسم کے کوئی ڈیمانڈز نہیں کرتی رہی، تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ٹو دا وار کرائمز ٹرائیبیونل، اور انہوں نے اب اس چیز کو حسینہ واجد نے پھر اس چیز کو نکالا ہے کیونکہ وہاں ان کو اب خطرہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی اور باقی اپوزیشن پارٹیز کٹھی کر کے ان کا تختہ جو ہے وہ الٹ نہ دیں، تو یہ انہوں نے اس کو اب کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ٹرائل شروع کیے۔ نعیم صاحب آخری منٹ ہے، میں اس کے اندر تھوڑا سا یہ ایک جو ڈائمنشن اس کی رہ گئی ہے کہ امریکن انوالومنٹ اس پرٹیکولر ایشو کے بعد کہ سینیٹر جان کیری نے بھی بات کی وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر ایون ٹو دی بنگلہ دیشی پرائم منسٹر، دے ہیڈ شون کوائٹ اے بٹ آف کنسرن، اس کی کیا وجہ ہے ایٹ دس سٹیج؟ جی ہاں، دیکھیے امریکہ کے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی جو ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب 9/11 ہوا تو جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے بہت سپورٹ کیا اینٹی ٹیررزم کے خلاف، دا وار آن ٹیرر کو، انہوں نے جہاد کے خلاف بھی بات کی، انہوں نے سوئسائڈ بامبنگز کے خلاف بھی بات کی، انہوں نے اسلامک ٹیررزم کے خلاف بھی بات کی، انہوں نے القاعدہ کے خلاف بھی بات کی، تو ظاہر ہے یہ امریکہ کو یہ بات پسند آئی۔ اس کے پہلے جب امریکہ نے مداخلت کی تھی صدام حسین کے عراق کے اندر تو اس وقت بھی امریکہ کو جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا تھا، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی نے۔ اور تیسری بات یہ کہ ابھی پچھلے سالوں میں فلڈز آئے تھے بنگلہ دیش میں، تو اس میں امریکہ نے بڑی امداد دی تھی، ویسے حسینہ واجد کی ہی حکومت تھی، اور اس وقت جماعت اسلامی نے بھی بڑی اپریشیٹ کیا تھا امریکن رول فلڈز کے لیے۔ امریکنوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ ہمیں ایک فورس کو یہاں اسٹیشن کر لینے دیں اور جا کے ہم ہمیشہ کے لیے تیار ہوں اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو، تو حسینہ واجد پہلے تو مان گئی کہ ٹھیک ہے ایک اگریمنٹ کر لیتے ہیں، آپ یہاں ایک بیس بنا لیں تاکہ ریلیف کے لیے، اور اس میں جماعت اسلامی نے بھی سپورٹ کیا تھا اس چیز کو، مگر ہندوستان کی طرف سے بہت پریشر پڑا کہ امریکہ کو یہاں کوئی بیس نہیں دینا، تو حسینہ واجد جو ہے پیچھے ہٹ گئی، تو اس لیے جماعت کے لیے کافی اپریسیشن ہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی بڑی ریزنیبل، رسپانسبل اور جمہوری ایک فورس ہے، اس کو اس طریقے سے تباہ نہیں کرنا چاہیے، انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو انڈر گراؤنڈ نہیں موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ انڈر گراؤنڈ جا کے ٹیررزم کی طرف بڑھے ہو۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے پروگرام انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کوئی بھوچال آنے والا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا بھی ہونے کو ہے جو کہ وہ کریں گی حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف. اس کے کیا نتائج ہوں گے اور اس کے پیچھے بہت سی چھپی ہوئی آپس کی باتیں اگلے 2 پروگرامز میں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.